बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सबसे अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी अदलिया में तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली आ गई। जी बिल्कुल, तारीखी तब्दीली। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा की छुट्टी होने वाली है? इमरान खान इस तारीखी तब्दीली पर क्यों खुश हैं और इस हवाले से उन्होंने किसको मुबारकबाद दी? ये तारीखी तब्दीली क्या है? ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने हम इस अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन ये तफसीलात हम आपके सामने रखने से पहले आपको ये बताएं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार अदलिया के हवाले से, अदलिया में चलने वाले केसेस के हवाले से, इंसाफ की फराहमी के हवाले से दुनिया के 100 से भी ज़ायद के जो ममालिक हैं उनमें से भी नीचे होता है। यानी 100 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से इंसाफ की फराहमी में आगे हैं और पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद बिलाशुबा हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इसके साथ साथ जो निचली सतह की अदालतें हैं, तमाम तर में इनकी तादाद जो है वो रिकॉर्ड केसेस हैं। हज़ारों की तादाद में केसेस जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। और बड़ा मामला क्या है? बड़ा मामला यह है कि यहाँ पर केसेस के अंदर बड़े बड़े बुकला करके अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस बड़ी और अहम तरीन तब्दीली के हवाले से आपको बताऊं कि कैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा की छुट्टी के हवाले से खबरें आ रही हैं और इमरान खान क्या मुबारकबाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मैं पहले आपके सामने चंद तफसीलात रखना चाहता हूं और वो अहम तरीन और बड़ी तफसीलात ये हैं कि इस वक्त भी FBR से मुतलका यानी टैक्स से मुतलका केसेस की तादाद जो कि अदालतों के अंदर है, अगर अमाउंट में उनका फिगर के अंदर उनका जायजा लिया जाए तो इन ज़ेर इल्तवा केसेस से जो हुकूमत को रकम हासिल हो सकती है वो 2500 अरब यानी अढ़ाई हजार अरब रुपए से जायद है। और इस जानिब इमरान खान ने अवाम से बातचीत करते हुए भी इशारा किया था कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम इस कदर बदबूदार हो चुका है कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कई मामलात के अंदर हुकूमत के खिलाफ वो केसेस में हैं। हुकूमत के अटार्नी जनरल हो या वकला हो, वो चंद हज़ार तनख्वाहें लेते हैं, उनके ऊपर काम का भी लोड है, जबकि बड़े बड़े वकला बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर लेती हैं और हुकूमत के साथ केसेस में चले जाते हैं। और कई ऐसी जगह पर जहां पे जायज टैक्स हुकूमत का बनता है वो नहीं दिया जाता। इसी तरह से जो रेगुलेटर्स हैं 8 बड़े, वो भी मुख्तलिफ कार्टल्स के साथ, मुख्तलिफ बिजनेसमैन माफिया के साथ 250 अरब रुपए के केसेस में आमने सामने हैं। यानी अगर इन कार्टल, इन माफिया के खिलाफ हुकूमत के रेगुलेटर इदारों को कामयाबी मिले तो हुकूमती खजाने में 250 अरब रुपए फिल फोर जमा हो सकते हैं अगर ये ज़ेर इल्तवा केसेस, अगर इनके अंदर स्टे ऑर्डर जो है वो खत्म किया जाए। इसी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इशारा किया, अटार्नी जनरल खालिद जावेद ने भी इशारा किया कि सिर्फ FBR से मुतलका जो केसेस की तादाद है उनका अगर फिगर के अंदर जायजा लिया जाए कि उन केसेस के बदले जो FBR को टैक्स हासिल हो सकता है, अगर ये केसेस का इल्तवा खत्म हो जाए, अगर ये खजाना पाकिस्तानी खजाने में ये रुपया पाकिस्तानी खजाने में जमा हो जाए तो 2500 अरब रुपए मुल्की खजाने में जमा हो सकते हैं फिलफोर। इमरान खान बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त 2 कानून हैं। वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बार बार ये बात करते हैं कि गरीब की चोरी से मुल्क तबाह नहीं होता, ना ही पाकिस्तान जो है वो कर्जों की दलदल में फंसा, बल्कि बड़े आदमी, अमीर आदमी जिनमें माफिया, सियासतदान, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया, दीगर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े कारोबारी कार्टल्स, कारोबारी माफियाज, वो तमाम तर जो हुकूमत के खिलाफ स्टे के अंदर हैं अदालतों के अंदर, वो अरबों रुपया सरकारी खजाने का जो है वो छुपाए बैठे हैं। और रेवेन्यू अथॉरिटी के वकील बेचारे ये स्टे तोड़ नहीं पाते और आम सी गाड़ियों में वैन पे बैठ कर आते हैं, जबकि बड़े बड़े अमीर वकला जो है वो प्राइवेट कंपनीज के वो जहाज़ों में बैठ कर आते हैं और उसके बदले उन्हें अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर अटार्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को एक ख़त भी लिखा है और अटार्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को ख़त में कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की रिपोर्ट जमा कराई जाए
کیونکہ شہباز شریف نے جو ہے وہ ضمانت دی تھی، ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور خط میں شہباز شریف سے مزید کہا گیا کہ ہدایت کے مطابق نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت 4 ہفتوں کے لیے دی گئی تھی، اور اس دوران نہ ہی نواز شریف کی رپورٹ آ رہی ہے، نہ ہی نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے 17 جنوری کو ان کے سامنے جو کچھ ادھوری رپورٹس آئیں اس کے اوپر بھی اپنی رائے نہیں دی، اور یہ کہا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی رپورٹس ہرگز نہیں ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے اب عمران خان نے جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور شہباز شریف کو اس حوالے سے عدالتوں میں لایا جائے گا، اور نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں جناب، سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم ترین اور بڑی تبدیلی، وہ اہم ترین اور بڑی تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون جج نے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تاریخ رقم کرنے والی عدالت عظمیٰ کو پہلی خاتون جج کو، سپریم کورٹ کو بھی اور پہلی خاتون جج کو بھی انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے جاری اس بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر مبارکباد دی ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور جسٹس گلزار احمد نے آج سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک سے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ 27 مارچ 2012 کو بطور جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک نے تقریباً 10 سال فرائض سر انجام دیے۔ 6 جنوری 2022 کو جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی سفارش کی گئی جوڈیشل کمیشن کی جانب سے۔ اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے ان کی تعیناتی کی حتمی منظوری دی، اور سپریم کورٹ کے 17 ججز ہونے چاہیے، 16 ہیں، ریٹائر ہوئے تھے۔ مشیر عالم 17 اگست کو ان کی ریٹائر کے بعد خالی ہونے والی نشست پر یہ تعیناتی ہوئی۔ واضح کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی ججز کی جانب سے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کی شدید مخالفت کی گئی تھی۔ نہ جانے کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے، حالانکہ جسٹس عائشہ ملک کا کیریئر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑا ہی بے داغ اور کیسز میں تیزی سے جو فیصلے کرنے کے حوالے سے ان کا بڑا ایک نام ہے، اور پاکستان کے چند ان بڑے ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے فیصلے بولتے ہیں، جن کو فیصلہ لکھنے میں جو ہے وہ خصوصی مہارت حاصل ہے، جیسا کہ جسٹس کوسا کو بھی حاصل تھی۔ اور جسٹس عائشہ ملک کے کریڈٹ پر کئی ایسے کیسز ہیں کہ جو کہ بڑا سپیڈی جسٹس، بڑے تیز ترین انداز میں انہوں نے جو ہے وہ کیسز کے فیصلے کیے، اور ان کے اوپر اعتراض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی ججز کی جانب سے بھی سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا تنظیموں کی جانب سے بھی، سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی ان کی تعیناتی کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے تھے، اور پہلے فیز کے اندر گزشتہ برس ان کی تعیناتی ممکن نہیں بنانے دی گئی تھی۔ جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے ان کا نام تجویز کیا تھا، وہ پہلے مرحلے میں ان کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر نہیں جو ہے وہ ان کا نام منظور کرا سکے تھے، تاہم دوسرے مرحلے میں چند دن پہلے ان کا نام جو ہے وہ منظور ہو گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کے باوجود۔ اور اب پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بڑی اور اہم ترین تبدیلی کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور جنوری 2022 ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکا کہ جنوری 2022 وہ مہینہ ہے، وہ سال ہے جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون جج سپریم کورٹ میں تعینات ہوئیں، اور اسی طرح سے جنوری 2030 بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک تاریخی اور انتہائی اہمیت کا سال ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہی مہینہ ہوگا جنوری کا، اور یہی دن ہوں گے 23 جنوری 2030 کو جو جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالیں گی۔ اب ان کے آنے کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، یہ تفصیلات انتہائی اہم ہیں، اور وہ اہم ترین تفصیلات جی ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر، بلکہ اسی سال کے اندر 5 سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ جسٹس گلزار احمد 1 فروری کو ریٹائرڈ ہوں گے، 2 فروری 2022 کو جسٹس عمر عطا بندیال نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف سنبھالیں گے، ان کے بعد پھر سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، لیکن اسی دوران جسٹس مقبول باقر اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس مظہر عالم، جی بالکل، جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس سردار طارق مسعود نہیں، جسٹس مقبول باقر، جسٹس قاضی محمد امین، جسٹس مظہر عالم اور جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس گلزار احمد کے علاوہ یہ چاروں جو ججز ہیں یہ اپنے جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، اور بعض لوگوں کے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہماری
روایتی ججز جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ تحریر کیا تھا ان کے اور ان کی اہلیہ کے ایسٹس کے حوالے سے جو کہ کیس حکومت کی جانب سے لایا گیا تھا، ان ججز کی تعداد اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کم ہو جائے گی۔ اور کریم قیاس یہ ہے، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگست 2022 کے دوران، اگست 2022 سے لے کر فروری 2022 کے دوران سپریم کورٹ میں جب نئے 5 ججز آ چکے ہوں گے، اور ایسی صورت میں اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ کیس ایک مرتبہ پھر سامنے آتا ہے تو فل کورٹ بینچ بننے کی صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف معاملات جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ ان کی چھٹی اگر نہیں ہوئی تو وہ نئے چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ اس وقت سنبھالیں گے جب جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوں گے، یعنی 17 ستمبر 2023 کو۔ لیکن اگر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن ہیں جو ہیں وہ یہ پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم ترین اور بڑی تبدیلی ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب میں نے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے عدلیہ کے محاذ پر خاص طور پر عدالتی سطح کے اوپر دنیا بھر میں پاکستان کا مقام کیا ہے، لوگوں کے کیا اعتراضات ہیں، کتنی بڑی تعداد میں کیسز زیر التوا ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر ایک خاتون جج جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ بڑی سپیڈ سے کام کرتی ہیں اور بہت جلد انہوں نے کافی سارا جو بیک لاگ تھا کیسز کا وہ کلیئر کیا۔ کئی لوگ سپریم کورٹ میں ان کی آمد کو جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔